السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں، عافیت اور سلامتی میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شر کو ہم سب سے دور فرمائے، ہر خیر نصیب فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے قرض کے بوجھ تلے دبے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسالت کے مشن کو سمجھنے اور اس مشن کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے ان اسماء حسنہ کو جن کی وجہ سے اخلاق کریمہ پیدا ہوتے ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے، سوچ کا نیا انداز، اور یقیناً یہ ایسا موضوع ہے جس کی طلب ہر ایسے انسان کو ہوتی ہے جو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے جانا چاہتا ہو۔ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ زندگی کی تبدیلی کے لیے، ہر پہلو میں تبدیلی کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن وہ تبدیلی جو بڑی obvious ہوتی ہے، وہ تبدیلی جو بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ تبدیلی جس کی وجہ سے گھروں کے، معاشرے کے مزاج بدل جاتے ہیں، وہ تبدیلی جس کی وجہ سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، وہ تبدیلی جس کی وجہ سے جنت کا سودا ہو جاتا ہے، وہ اخلاق کی تبدیلی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں ان اسماء حسنہ کو جن کی وجہ سے اخلاق کریمہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن رکیے، سب سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیجئے۔ کیا آپ اپنے اخلاق بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو کامل سمجھتے ہوں، آپ نے جو رویہ، جو مزاج اختیار کر لیا اسے حتمی سمجھتے ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے قلب و ذہن کو ان سارے تصورات سے خالی کر لیجئے، جگہ بنائیے ان اسماء حسنہ کے لیے جن کی وجہ سے اخلاق کریمہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ جگہ بنائیں گے، آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم پیدا ہوگی، اس کا خوف پیدا ہوگا، اس کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین آئے گا، جن کی وجہ سے دلوں میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنا اور اسی سے خوف رکھنا، اس کے قہر، علو، احاطہ، مراقبہ، عزت، قوت، ربوبیت، ولایت، نصرت، وعدوں اور وعیدوں کی گواہی دینے سے دل میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔
ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جان لینا، دوسرا سٹیپ ہے دل کا تسلیم کر لینا، تیسرا سٹیپ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات کو یقین کے ساتھ قبول کر لینا، اور چوتھا سٹیپ ہے زبان سے گواہی دینا۔ اور گواہی یوں ہی نہیں آتی، اٹھتے بیٹھتے کیسے ایک انسان گواہی دے سکتا ہے؟ علم کی پختگی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ اور وہ جیسے اقبال نے کہا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، یہ تو اجنبی زبان کے الفاظ ہیں، جب تک کہ دل گواہی نہیں دیتا، اور زبان کی گواہی سے پہلے دل کی گواہی ضروری ہے، اور دل تب گواہی دیتا ہے جب انسان کے علم میں پختگی آئے۔ علمی پختگی کیسے آتی ہے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ الفاظ کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تو انسان اس علم کو کیسے سیکھے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سیکھے وہ دوسروں کو سکھائے۔ جب تک آپ اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھیں گے، جواب دہ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک دوسروں کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ جب آپ دوسروں کی ذمہ داری لیں گے تو جو گواہی آپ کا دل دے گا وہ گواہی زبان دینے لگ جائے گی۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک فارمل اور دوسرا انفارمل۔ فارمل یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر سکھائیں، تعلیم دیں، اور انفارمل یہ ہے جو بہت بڑا ہے طریقہ، کہ آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب لوگوں کی ذمہ داری قبول کریں تو لوگوں کے سامنے گواہی دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں کی، اس کے وعیدوں کی، اس کی وعیدوں کی، اس کی عزت کی گواہی، اس کے قہر کی گواہی، اس کے خوف کی گواہی، اس کی تعظیم کی گواہی، اس کی ولایت کی گواہی، اس کی مدد کی گواہی، نصرت کی گواہی۔ تو یہی تو وہ صفات ہیں، اور ان صفات کی گواہی دینے سے دل میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، جن میں شجاعت، حق پر ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرخواہی، اور باطل اور اہل باطل کو حقیر سمجھنا شامل ہے۔ نوٹ کیجئے گا، گواہی کے بعد دوسری بڑی بات ہے شجاعت۔ کبھی بزدلی سے اعلیٰ اخلاق نہیں پیدا ہوتے۔ اور تیسری بات ہے حق پر ثبات، کبھی پھسلنے سے اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہوتے۔ اور ثبات آسان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی سے یہ کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ اسلام کے سارے احکامات پر عمل کرنا تو میرے لیے مشکل ہے، کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے مجھے اس کے بعد کسی سے پوچھنی نہ پڑے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ
سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ تو اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لانا ہے، اس کی وعیدوں پر ایمان لانا ہے، اس کے الوف پر ایمان لانا ہے، اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی قوت، اس کی ربوبیت، اس کی ولایت، اس کی نصرت پر ایمان لانا ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ آج ایمان لائے کل بھول گئے۔ چوتھی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خیر خواہی۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، تو دین کو پہنچانا خیر خواہی ہے، دین پر عمل کرنا خیر خواہی ہے، امر بالمعروف خیر خواہی ہے، نہی عن المنکر خیر خواہی ہے، اور باطل اور اہل باطل کو حقیر سمجھنا، یہ پانچویں اہم بات ہے۔ اس کی وجہ سے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ باطل اور اہل باطل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضے میں اور اس کے قہر، ملکیت اور سلطنت کے ماتحت ہے۔ کہنا تو بہت آسان ہے، یقین کرنا مشکل ہے، کیونکہ دل کو یقین آسانی سے نہیں آتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سیکھنے کے بعد دوسروں کو فارملی انفارملی سکھانا شروع کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے موجبات سے محبت کرتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کس کس سے محبت کرتا ہے؟ اب آپ دیکھیے تبدیلی کیسے آتی ہے۔ وہ علیم ہے، ہر علم والے سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ العلیم پر یقین رکھتے ہیں، اگر آپ العلیم کی گواہی دیتے ہیں، تو آپ اس علم کو ضرور پختہ کریں گے۔ اور بڑی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ ہر علم والے سے وہ علیم محبت کرتا ہے، تو آپ قبر کی گود تک علم حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواد ہے، یعنی سخی ہے، اور آپ الجواد پر یقین رکھتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سخاوت آپ کے اندر نہ در آئے، جب کہ آپ یہ جانتے ہو کہ وہ ہر سخی سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وطر ہے، یعنی طاق ہے، اور طاق عدد کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہے، اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ تو الجمیل پر ایمان رکھنے والا، یقین رکھنے والا کیسے اعمال میں اور اپنے افعال میں جمال لے کر نہیں آئے گا؟ وہ جمال سے محبت کرے گا تو تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العفو ہے، معافی اور معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو العفو پر ایمان رکھتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ خود معاف نہ کرے اور معاف کرنے والوں سے محبت نہ کرے؟ وہ جو بات ہے نا، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے اخلاق پیدا کرو۔ تو یہی تو اصل کام ہے۔ وہ حی یعنی با حیا ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں؟
تو اس یقین کا لازمی تقاضا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ با حیا ہے تو وہ حیا اور حیاداروں سے محبت کرتا ہے. تو کیسے ممکن ہے جو اس پر یقین رکھتا ہو وہ حیا اور حیا والوں سے محبت نہ کرے؟ وہ البر ہے یعنی نیکی کرنے والا ہے اور نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جو البر پر ایمان رکھتا ہو، جو اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ نیکی سے محبت نہ کرے اور نیکی کرنے والوں سے محبت نہ کرے؟ تو تبدیلی آ گئی نا. وہ شکور ہے یعنی قدردان ہے اور شکر ادا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جو الشکور پر ایمان رکھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قدردان مانے اور شکر ادا کرنے والوں سے اس کی محبت پر یقین رکھے، وہ دوسروں کی بے قدری کرے، وہ شکر ادا کرنے والوں سے محبت نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو تبدیلی آ گئی نا. وہ صبور ہے، صبر کرنے والا ہے اور صبر کرنے والوں سے محبت کرتا. تو کیسے ممکن ہے جو صبور پر یقین رکھتا ہو اور یہ یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پھر وہ بے صبری کرے اور صبر کرنے والوں سے محبت نہ کرے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحلیم ہے یعنی بردبار ہے اور بردباروں سے محبت کرتا ہے. تو جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جس کے دل کو یقین ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ بردباری کا خلق اختیار نہ کرے اور بردباروں سے محبت نہ کرے؟ حافظ ابن قیم نے فرمایا تواضع دو امور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم، اس کے اسماء و صفات کی معرفت، اس کی تعظیم اور محبت. اور نمبر 2، اپنے نفس، اعمال کے عیوب اور ان کی آفات کی معرفت. ان دونوں کی وجہ سے جو خلق پیدا ہوتا ہے وہ تواضع ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دل کا انکسار، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے تواضع اور رحمت کے بازو پھیلائے رکھنا، اپنے آپ کو کسی سے افضل نہ سمجھنا اور نہ کسی کے اوپر اپنا کوئی حق سمجھنا، بلکہ لوگوں کو اپنے سے افضل سمجھنا اور اپنے اوپر ان کا حق سمجھنا. اور یہ وہ خلق ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کے ہاں معزز ہوتا ہے اور جسے وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں معزز ہو جائیں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے کہ تواضع کے بغیر ممکن نہیں. اور تواضع انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جان کر، سمجھ کر، اس پر غور و فکر کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کر کے، اس سے محبت کر کے. اور دوسری بڑی بات، اپنے نفس، اعمال کے عیوب اور ان کی آفات کی معرفت سے. تو یہ دو بڑے علوم ہیں، کیونکہ نفس کے اعمال کی آفات جو ہیں اس کی معرفت بہت ضروری ہے. کیونکہ انسان جب ان کے بارے میں جان لیتا ہے تب اس کے اندر وہ خلق پیدا ہوتا ہے جسے تواضع یعنی دل کا انکسار کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے نمبر 1 جو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے لیے تواضع اختیار کریں، رحمت کے بازو پھیلائے رکھیں؟
اب دیکھیے گا کیا آپ کے اندر تواضع ہے؟ آپ نے جواب تو اپنے رب کو دینا۔ اگر تواضع ہے تو کیا آپ کسی دین کی خدمت کرنے والے کے لیے رحمت کے بازو پھیلائے رکھتی ہیں؟ دوسری چیز، کیا آپ اپنے آپ کو کسی سے افضل نہیں سمجھتے؟ یہ کام کرنے والا ہے۔ اچانک ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ نہیں میں کسی کو افضل نہیں سمجھتی، اور پھر آپ کے اندر یہ بات در آئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اگلی بات پیدا ہوتی ہے کہ انسان کسی کے اوپر اپنا کوئی حق نہیں سمجھتا۔ اب دیکھیے کہ والدین اپنی اولاد پر اپنا حق سمجھتے ہیں، شوہر بیوی پہ حق سمجھتا ہے، بیوی شوہر پر حق سمجھتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقوق دیے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک انسان فرائض ادا کیے بغیر محض حق رکھنے کی بات کرے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر تواضع نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے لوگوں کو اپنے سے افضل سمجھنا اور اپنے اوپر ان کا حق سمجھنا۔ جب آپ اپنے اوپر ان کا حق سمجھیں گے تو آپ دین کی دعوت دیں گے، آپ دین کی تعلیم دیں گے، اور یہ وہ خلق ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کے ہاں معزز ہوتا ہے، جسے وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ محنت کرنے والی ہے۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں کفر کے 4 ارکان ہیں، اچھے طریقے سے جان لیجئے: تکبر، حسد، غضب اور شہوت۔ تکبر انقیاد سے منع کرتا ہے، یعنی تکبر کی وجہ سے انسان دین پر عمل پیرا نہیں ہو پاتا۔ حسد نصیحت قبول کرنے سے روکتا ہے اور اس کے نصیحت کرنے والے کے آگے جھکنے سے منع کرتا ہے، استغفر اللہ۔ اور غضب عدل سے منع کرتا ہے، ظلم کرتا ہے نا انسان غصے کی وجہ سے۔ اور شہوت یعنی خواہشات کی محبت عبادت کے لیے فارغ ہونے سے منع کرتی ہے۔ یہ تمام بری صفات اس میں پیدا ہوتی ہیں جو اپنے رب سے جاہل ہوتا ہے اور اپنے نفس سے جاہل ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے رب کی صفات کمال و جلال کی معرفت رکھتا اور اپنے نفس کے نقائص اور آفات کو پہچانتا تو نہ تکبر کرتا، نہ اپنے نفس کے لیے غصہ کرتا، نہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر کسی سے حسد کرتا، کیونکہ حسد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی دشمنی کی ایک قسم ہے۔ حسد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر کی ہوئی نعمت کو ناپسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کی پسند اور ناپسند کی مخالفت ہے۔ اس لیے ابلیس اللہ تعالیٰ کا حقیقی دشمن ہے، کیونکہ اس نے تکبر اور حسد کرنے کا گناہ کیا تھا۔ ان دونوں گناہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید، اس سے راضی ہونے، اس کی طرف رجوع کرنے سے دور کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ اسماء حسنی جن کی وجہ سے کریم اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ان میں الکریم، الجواد، المحسن، المنان، الرفیق، الحلیم، الستیر، الوہاب، المعطی، العفو، الرحیم شامل ہے۔ جہاں تک الجواد کا تعلق ہے، سب سے زیادہ نوازنے والا۔ الجواد وہ ہے جو سخی ہے، جو سخاوت کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں نہیں آیا، حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ کریم یحب الکرما، جواد یحب الجودۃ، یحب معالی الاخلاق ویکرہ صفصافہا۔ یقیناً
اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور بد اخلاقی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے قصیدہ نونیہ میں لکھتے ہیں، وَهُوَ الْجَوَّادُ فَجُودُهُ أَمَّ الْوُجُودَ جَمِيعَهُ بِالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ وَهُوَ الْجَوَّادُ فَلَا يُخَيِّبُ سَائِلًا وَلَوْ أَنَّهُ مِنْ أُمَّةِ الْكُفْرَانِ۔ وہ ایسا الجواد یعنی سخی ہے کہ اس کی سخاوت نے ساری موجودات کو فضل اور احسان میں گھیرا ہوا ہے۔ وہ ایسا جواد ہے کہ کسی سائل کو دھتکارتا نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر سعدی میں کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء گرامی الرحمن، الرحیم، البر، الکریم، الجواد، الرؤوف، الوہاب، یہ سب کے سب نام تقریباً ہم معنی ہیں۔ ان تمام ناموں میں ذات باری تعالیٰ کی رحمت، نیکی، سخاوت، کرم، وسیع رحمت، بے پناہ عنایات والی صفات ہے کہ ساری موجودات باری تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ان صفات میں گھری ہوئی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام صفات میں سے اہل ایمان کو خصوصی، وافر اور کامل حصہ عنایت فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم الجواد کے ذریعے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی عبادت اس نام کے ذریعے کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ حافظ ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے امید باندھیں، اس سے اس کے فضل کا سوال کریں، کیونکہ وہ بادشاہ حقیقی الجواد ہے، جو مانگا جائے اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس کی عطا بہت وسیع ہے۔ اس یقین کی وجہ سے بندے کا دل اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جو الجواد سب سے زیادہ نوازنے والا ہے، الکریم ہے، اور پھر وہ اسی سے دعائیں کرتا ہے اور اس کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتا۔ اور دوسری بات ہے جود یعنی سخاوت کی صفت کو اپنایا جائے اور لوگوں کو خیر پہنچانے کی کوشش کی جائے اور خیر کے ایسے راستوں میں خرچ کیا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخی ہے اور اپنے سخی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سخاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان میں جبریل علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرتے، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ سے ملنے اور قرآن مجید کا دور کرواتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور سخاوت میں تند و تیز ہوا سے بھی زیادہ سخت تھے۔ سخاوت کے 10 درجات ہیں۔ نمبر 1 جان کی سخاوت، نمبر 2 ریاست کی سخاوت، نمبر 3 راحت اور خوشحالی اور نفس کے آرام کی سخاوت کرنا، نمبر 4 علم کو خرچ کرنا اور اس میں سخاوت کرنا، نمبر 5 عہدے کے ذریعے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کی سخاوت کرنا، نمبر 6 مختلف قسم کے بدنی نفع کی سخاوت کرنا، نمبر 7 سامان کی سخاوت کرنا، نمبر 8 صبر و تحمل اور چشم پوشی کی سخاوت کرنا، نمبر 9 عمدہ اخلاق اور خوش اخلاقی کی سخاوت کرنا، نمبر 10 جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اسے چھوڑنے میں سخاوت کرنا۔ اللہ اکبر! جان کی سخاوت، ریاست کی، راحت کی، علم کو خرچ کرنے کی سخاوت، عہدے کے ذریعے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کی سخاوت، بدنی نفع کی سخاوت، سامان کی سخاوت، صبر اور چشم پوشی کی سخاوت، عمدہ اخلاق کی سخاوت، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اسے چھوڑنے کی سخاوت۔
تو سخاوت کی انتہا جود بن نفس ہے، اپنی جان قربان کر دینا۔ جان کی سخاوت میں سے بھی سب سے افضل کتاب اللہ اور سنت رسول اور دین کی حمایت میں سخاوت کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سر بلند کرنے اور کفار کے کلمے کو پست کرنے کے لیے جہاد کرنا سخاوت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخی وہ انسان ہے جو رب کائنات کے حقوق میں سخاوت کرے، چاہے دیگر معاملات میں لوگ اسے بخیل ہی سمجھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سخاوت کا کریم خلق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ المحسن ہے، سب سے زیادہ نوازنے والا۔ المحسن وہ ہے جو احسان کو پسند کرتا ہے، جس کے احسان کی وجہ سے ہم انسان ہیں، جس نے اسلام کی دولت عطا کی، جس نے زندگی عطا کی، جس نے زبان کو قوت گویائی دی، جس نے آنکھوں کو بصارت عطا کی، جس نے کانوں کو سماعت عطا کی۔ قرآن کریم میں یہ نام اسم کے طور پر نہیں، فعل کے طور پر آیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور یہ کہ قد احسن اللہ لہو رزقا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا ہے۔ احادیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام آیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اذا حکمتم فعدلوا واذا قتلتم فاحسنوا فان اللہ محسن یحب المحسنین۔ جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کرو، اور جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا شداد بن اوس سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ سے 2 باتیں یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ولیحد احدکم شفرتہ فلیرح ذبیحتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں بھلائی فرض کی ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے جو کوئی ذبح کرنا چاہے وہ چھری کو تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام دے۔ سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل محسن فاحسنوا فاذا قتل احدکم فلیکرم قاتلہ واذا ذبح فلیحد شفرتہ ولیرح ذبیحتہ۔ یقیناً اللہ عز وجل محسن ہے، پھر تم بھی احسان کرو، پھر جب تم کسی کو قتل کرو تو چاہیے کہ اکرام سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائیں۔ اسلام کے 2 معنی ہیں۔ پہلے معنی حسن سے ہیں، یعنی جمال اور جلال۔ ہمارا رب سب سے احسن خوبصورت وجود والا ہے، اس کی ذات تمام چیزوں سے اجمل اور احسن ہے، اس کے نام تمام ناموں سے احسن اور اکمل ہیں، اس کے افعال تمام افعال سے احسن ہیں۔ اس کائنات میں سارا حسن، چاہے وہ اس کی کسی بھی مخلوق میں نظر آتا ہے، سب اسی المحسن کی صنائی کے آثار میں سے ہے۔ اس کائنات میں ہر جمیل چیز اللہ تعالیٰ ہی کے جمال کے آثار میں سے ہے۔ جو بھی حسن آنکھوں کو لذت دے اور دلوں کو اچھا لگے اور دلوں کو لگے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حسن کے آثار میں سے ہے۔ المحسن کے یہ معنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ملتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ یقیناً ہمارا رب اپنے اسماء و صفات میں، اپنے اقوال و افعال میں، اپنی ذات، اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت میں
اور اس کے ساتھ متصل ہر چیز میں وہ حسین اور جمیل ہے۔ المحسن کے اس معنی کی وجہ سے دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور جلال سے بھر جاتے ہیں۔ المحسن کے دوسرے معنی احسان کے وصف کی طرف لوٹتے ہیں۔ احسان انعام کے معنی میں ہے۔ ہمارا رب محسن ہے کیونکہ وہ تمام مخلوقات پر انعامات فرماتا ہے۔ ہمارا رب مخلوقات کے ساتھ احسان کرتا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اپنی مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے تو ان پر انعام کرتا ہے، ان کو بہترین انداز میں تخلیق کرتا ہے تو احسان کرتا ہے۔ وہ ان کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے تو ان پر انعام اور احسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر احسان کرتا ہے کہ ان تک ان کے رزق پہنچاتا ہے۔ حافظ ابن قیم نے کہا، ہمارے دل اقرار کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک وہ حکیم، کریم اور محسن ہے، اور اس سے زیادہ کسی کو احسان پسند نہیں۔ وہ محسن ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انعامات میں محسن ہے۔ وہ اتنی کثیر نعمتیں عطا کرتا ہے جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے افعال میں محسن ہے۔ اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کو اچھا بنایا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی۔ ہمارا رب محسن ہے جس نے ساری مخلوق کو اپنے احسان اور فضل سے ڈھانپا ہوا ہے، چاہے وہ نیک ہوں یا فاجر، مومن ہوں یا کافر، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس کے جود و کرم اور انعام کے بغیر ان کے لیے نہ قیام ہے اور نہ بقا ہے، چاہے غافل اس سے غافل رہیں، انکار والے اس کا انکار کریں اور نافرمان اس کے شکر سے اعراض کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ہے کہ اس نے انسان کو عدم سے وجود عطا کیا، اس کی بہترین صورت بنائی، اس کو عقل عطا کی، اس کو جانوروں سے ممتاز کیا، اس کو آنکھیں، کان اور دل دیے، اور اس کو خیر اور شر کی پہچان دی۔ بارش کا برسنا المحسن کا احسان، فصلوں کا اگنا اس کا احسان، اس کا کھلانا پلانا المحسن کا احسان ہے۔ ہمیں بیماریوں سے شفا دینا محسن کا احسان ہے۔ ہمیں کرب اور غم سے نجات دینا محسن کا احسان ہے۔ یہ سب اس کے عام احسانات ہیں جس سے مومن اور کافر سب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص احسان یہ ہے کہ انسان کو اس کے دین کی محبت نصیب ہو جائے، اسے شرح صدر نصیب ہو جائے، وہ رب تعالیٰ کی اطاعت کرے، حق پر ثابت قدم ہو جائے اور ہدایت کے راستے پر چل پڑے۔ یقیناً اہل ایمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان بہت زیادہ ہے کہ وہ ان کو اپنی اطاعت کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ ان کے دل اپنے رب کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ کیا آپ نے اس سے عظیم احسان دیکھا ہے کہ بندہ قیام اللیل کی لذت محسوس کرنے لگے اور سحری کے اوقات میں اس کے آگے گڑ گڑانے لگے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے شعور سے ڈرنے لگے؟ مومنوں پر اس کے عظیم احسانات میں سے ہے قیامت کے دن جنت میں داخلہ بھی ہے۔ جس کو جنت میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہوگا، پھر جو جنت میں داخل ہوگا اس کو وہ منان، وہ جواد، وہ کریم، وہ محسن اپنا دیدار کروائے گا۔ یقیناً وہ الرحمن المحسن ہے۔ ہم اس سے اس کے عظیم فضل اور اس کے ایسے احسان کا سوال کرتے ہیں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم المحسن کے ذریعے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی عبادت کیسے کریں؟ جو کوئی اپنے رب کو اس کے نام المحسن کے ذریعے پہچان لیتا ہے وہ اس کی تعظیم کرتا ہے۔ وہ جب بھی اپنے رب کی تخلیق کی خوبصورتی اور مضبوطی دیکھتا ہے وہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ جب وہ اپنے رب کے فضل، اس کے عظیم احسانات
اور انعامات دیکھتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو شخص پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب المحسن ہے، اس کا دل اپنے رب کے لیے سلامت ہو جاتا ہے۔ وہ اسی ایک کی شریعت کو قبول کرتا ہے، وہ اپنے تمام معاملات میں اسی کا فیصلہ قبول کرتا ہے، وہ اس کے سوا کسی کا دین قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے رب المحسن کا دین سب ادیان سے احسن اور اس کی شریعت سب شریعتوں سے احسن ہے۔ المحسن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس دین اور اس شریعت اسلام پر خوش ہوا جائے جو اس کے احسانات کے آثار میں سے ہے۔ اس دین کی نشر و اشاعت اور اس کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی جائے تاکہ تمام انسان اس عظیم احسان کی برکتیں سمیٹیں۔ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا لے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور اسی سے اپنی تمام ضروریات کے لیے دعا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے یہ محبوب ہے کہ وہ اس کے اسماء و صفات کے معنی کے ذریعے اس کی عبادت کریں۔ وہ علیم ہے، علماء کو پسند کرتا ہے، وہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، وہ محسن ہے، احسان کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اس نے احسان کو ہر چیز پر لازم کر دیا ہے، یہاں تک کہ قتل کرنے اور ذبح کرنے میں بھی۔ اس لیے رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ چھری کو تیز کر لیا جائے تاکہ ذبیحہ کو تکلیف نہ پہنچے اور ذبیحہ کو راحت پہنچائی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ احسان کی صفت کو اپنائے اور کوشش کرے کہ وہ ان محسنین میں شامل ہو جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ بندے کی طرف سے احسان کی دو قسمیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھنے والا ایسا ہے جس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان دین کا اشرف مقام اور اعلیٰ مرتبہ ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہر طرح کی بھلائی پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر عظیم احسان ہے انہیں اس چیز کی تعلیم دینا جو ان کے دین میں ان کو نفع دے اور وہ ان کی دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بنے۔ کتاب و سنت اور اسلاف کے علوم میں سے اور ان کی خیر اور قربت الہی کے طریقوں کی طرف رہنمائی کرنا اور انہیں شر اور مہلکات سے بچانا، ایسا کرنا رسولوں کا کام ہے اور ان کی اتباع ہے۔ یہ کام کرنے والے لوگ انسانیت پر عظیم احسان کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا انسانیت پر ایسا عظیم احسان اور فضل ہے جس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، حقوق کی ادائیگی، ضرورت مند کی مدد کرنا، لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا اور انہیں خیر پہنچانے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ احسان کے راستے ہیں۔ تو اے المحسن کے بندوں اور بندیوں، اپنے رب کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں محسن بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو اے المحسن کے بندو، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا کر اور اس کو توحید، ایمان اور تقوی سے پاک کر کے محسن بن جاؤ۔ تو اے المحسن کے بندو، دوسروں کے لیے دعا کر کے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دے کر، انہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعلیم دے کر اور قول اور فعل کے ذریعے ان پر احسان کر کے محسن بن جاؤ۔ پاک ہے ہمارا رب العظیم، جس نے اپنے بندوں کو مختلف قسم کے احسانات سے ڈھانپ رکھا ہے اور ان کے لیے احسان کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کر کے اور اس کی رضامندی کر کے اپنے اوپر احسان کریں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان پر عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دنیا میں احسان کے عظیم ثمرات میں سے ایک یہ ہے کہ احسان کرنے والے کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اس کا دل اطمینان پاتا ہے۔ اس لیے حافظ ابن قیم نے کلام عظیم میں شرح صدر کے اسباب میں لکھا ہے، شرح صدر کے اسباب میں سے ایک مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے اور جتنا ممکن ہو سکے ان کو مال اور دیگر ذرائع سے فائدہ پہنچانا ہے۔ کریم اور محسن دیگر تمام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ شرح صدر کا حامل ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے اور وہ نعیم قلب کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ وہ بخیل جس میں احسان کا مادہ نہیں پایا جاتا، وہ سب لوگوں سے زیادہ تنگ ظرف، بدحال اور حزن و ملال کا مجموعہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا، بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو آدمیوں کی سی ہے جن کے بدن پر چھاتیوں سے ہنسلی تک لوہے کے دو کرتے ہوں۔ جب خرچ کرنے کا عادی سخی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے، یا راوی نے کہا کہ تمام جسم پر وہ پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں اور چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹتا جاتا ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے۔ بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا۔ تو گویا یہ سخی مومن کے شرح صدر اور وسعت قلب کی مثال ہے، اور دوسری مثال بخیل کی تنگ ظرفی اور انقباض قلب کی ہے۔ جہاں تک آخرت میں احسان کے ثواب کا تعلق ہے تو آخرت میں وہ سب کچھ جو انسان چاہے گا، جس میں اس کی آنکھیں لذت حاصل کریں گی، وہ سب محسنوں کو پہنچ کر رہے گا۔ اسی لیے فرمایا، ذالک جزاء المحسنین، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محسنین کے لیے دنیا اور آخرت کے ثواب کو جمع کر دیا۔ فرمایا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو اے المحسن کے بندو، دوسروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے احسان کرو، اور حقیقت یہ ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ اپنے ہی اوپر احسان کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے۔ احسان اور پختہ عمل کے ذریعے اپنے رب المحسن کی عبادت کریں۔ یقیناً نماز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان اور اعظم طریقہ ہے۔ یتیموں، فقراء اور مساکین کے ساتھ احسان کریں۔ پیغمبروں کی سنت پر چلتے ہوئے اپنے مہمانوں کے ساتھ محسن بن جائیں۔ اپنے اقوال، افعال، اخلاق، اموال کے ذریعے لوگوں کے ساتھ احسان کر کے محسن بن جائیں۔ تو اے المحسن کے بندوں اور بندیوں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال دے کر آپ پر احسان کیا ہے۔ آپ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے ذریعے فقراء اور محتاجوں کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ رب العزت نے فرمایا، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اے المحسن کے بندوں اور بندیوں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے کر آپ پر احسان کرے تو مسلمانوں کو ان کے دین کا علم دے کر، انہیں دین کی سمجھ، دین کی فقہ سمجھا کر، ان کے لیے سنن اور احکام واضح کر کے ان کے ساتھ احسان کرو۔ اے المحسن کے بندو، اگر آپ حاکم ہو تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر کے اور ہر حقدار کو
اس کا حق دے کر، حدود قائم کر کے، حقوق کی حفاظت کر کے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کا پابند کر کے لوگوں کے ساتھ احسان کرے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت میں نرمی کر کے، سچائی کا دامن تھام کر، دھوکہ دہی سے بچ کر، حقوق ادا کر کے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کر کے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ تو اے المحسن کے بندو، ہر حال میں محسن بن جاؤ تو تمہارا رب المحسن ہے، تمہیں تمہارے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ تو اے المحسن کے بندو، اپنی دعا میں محسن بن جاؤ، اپنے اقوال میں محسن بن جاؤ، اپنے اعمال میں محسن بن جاؤ، اپنی خوشیوں میں محسن بن جاؤ، اپنی راحتوں میں محسن بن جاؤ، اپنے عطا کرنے میں محسن بن جاؤ، اپنے روکنے میں محسن بن جاؤ، اپنی عبادت میں محسن بن جاؤ، اپنے معاملات میں محسن بن جاؤ، اپنے جھگڑوں میں محسن بن جاؤ، اپنے تصرفات میں محسن بن جاؤ، اور اپنے وعدوں میں محسن بن جاؤ۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جس پر احسان کرتا ہے اسے اسلام کی طرف ہدایت دیتا۔ تو جب تک زندہ رہو اس پر ثابت قدم رہو، ثابت قدمی اختیار کرو۔ اپنے لباس میں محسن بن جاؤ، اپنی حیت میں محسن بن جاؤ، اپنے کلام میں محسن بن جاؤ، اپنے کھانے پینے میں محسن بن جاؤ، اپنے بیٹھنے میں محسن بن جاؤ، اپنی چال میں محسن بن جاؤ، اپنے ظاہر اور باطن میں اپنے رب کے لیے محسن بن جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اقوال اور افعال میں احسان وہی کر سکتا ہے جو یہ یقین رکھتا ہو کہ اس کا رب اسے ہر حال میں دیکھتا اور سنتا ہے۔ جان لو اے عبد المحسن، اے امت المحسن، یقیناً احسان ہر برائی کو دور کر دیتا ہے، ہر دشمنی کو ختم کر دیتا ہے، دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے۔ جو تم سے کاٹے تم اس سے جڑو، جو تم سے روکے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو، جو تمہارے سے برا کرے تم اس سے اچھی بات کہہ کر یا اسے اچھا تحفہ دے کر یا اس کے کسی کام میں اس کی مدد کر کے اس پر احسان کرو۔ جان لو لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو لوگوں کو ان کے سامنے ان کے رب المحسن کے اسماء و صفات اور اس کے انعامات و احسانات کا ذکر کر کے ان میں ان کے رب المحسن کی محبت بیدار کرتا ہے۔ اے اللہ، یا المحسن، آپ سے دعا ہے کہ آپ ہمارے دنیا اور آخرت کے انجام کو اچھا کر دیں۔ آپ ہمیں حسن خلق، حسن قول، حسن عمل، حسن ادب، حسن عبادت کا رزق عطا فرما دیں۔ یقیناً آپ بے حد عطا کرنے والے اور بے حد احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں احسان کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں بخل سے بچا لے، ہمارے دلوں کو اور ہمارے ہاتھوں کو کھول دے، اور ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ یقیناً وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں محسنین میں شامل فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام العفو ہے، درگزر کرنے والا۔ اللہ رب العزت العفو ہے جو گناہوں سے درگزر کرنے والا اور انہیں ختم کرنے والا ہے، جو گناہوں اور برائیوں کو مٹاتا ہے، جو اپنے بندوں کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے اور درگزر کر دیتا ہے۔ زجاج نے کہا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور سزا کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ العفو ہے جو گناہوں کے باوجود عذاب نہ کرنے والا ہے، جس کی مغفرت بندوں کے گناہوں سے بھی وسیع ہے، وہ اپنی بادشاہت میں پورے غلبے والا ہے۔ حافظ ابن قیم النونیہ میں لکھتے ہیں وہ العفو ہے، اگر وہ معاف کرنے والا نہ ہوتا تو زمین کے رہنے والے غارت ہو جاتے۔ قرآن مجید میں یہ نام 5 بار آیا ہے۔ العفو وہ ہے جو بڑا معاف کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے۔
رب العزت نے فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ العفو وہ ہے جو بڑا معاف کرنے والا، بڑی مغفرت والا ہے۔ اس نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مغفرت فرمانے والا ہے۔ اگر وہ معاف نہ کرتا تو زمین پر کسی کو شاید ایک لمحہ بھی جینا نصیب نہ ہوتا۔ صبح سے لے کر رات تک جو غلطیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو خطائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ان سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً وہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ بخشش کے لیے کوئی شخص کیسے انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو کہیں پھنسا ہوا فیل نہ کرے۔ جو انسان اپنے آپ کو سہولتوں میں پاتا ہے، جو انسان دنیا میں اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے، بے فکر دیکھتا ہے، جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، پہن لیتا ہے اور سو جاتا ہے، اس کو بخشش کی فکر بھلا کیوں لاحق ہو جائے؟ کہ بخشش کی فکر تو اسے لاحق ہوتی ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے روایت کی کہ نبی کریم نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، بلکہ انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھے پکارے جائے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ تو کسی کام میں ہو اور میں پرواہ نہیں کرتا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور میں پرواہ نہیں رکھتا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی بخشش لے کر تیرے آگے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسم العفو کے ذریعے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے کہ وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اسم مبارک سے توسل اختیار کیا جائے اور اس نام کے وسیلے سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے درگزر فرما دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو دعا سکھائی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف اور درگزر کر دے۔ اپنی استطاعت کے مطابق گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اس سے معافی مانگی جائے اور اس سے امید رکھی جائے کہ وہ گناہ بخش دے گا، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا جائے۔ العفو پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید پر گناہوں پر جری نہ ہوا جائے۔ جان لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا مالک ہے، ایسے ہی وہ انتقام کا مالک بھی ہے۔ پچھلی امتوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے انبیاء کو جھٹلانے پر اصرار کیا، اس نے ان سے شدید انتقام لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کے شدید محتاج ہیں، کیونکہ آنکھ ان چیزوں کو دیکھتی ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، کان ان چیزوں کو سنتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، زبان ان چیزوں میں مصروف رہتی ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جیسا کہ غیبت، چغلی، قیل و قال وغیرہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ کثرت سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں اور معافی مانگتے رہیں۔ اسلام پر ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ عفو و درگزر کی صفت اپنائے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھا دیتے ہیں اور رحمت اور عفو و درگزر جیسی عظیم صفات کا جسم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آج کی اکثر بیماریاں جن میں ہم مبتلا ہیں وہ ان صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے ابدان اور قلوب کی صحت اعلیٰ اخلاقی صفات پر مبنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسم العفو کی پہچان رکھتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں، اولاد اور خادموں سے درگزر کرتا ہے۔ تو اے العفو کے بندوں اور بندیوں، جان لو کہ جب کوئی درگزر کرتا اور اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ایمان اور سکون سے بھر دیتا ہے، اور جو کوئی انتقام لیتا ہے وہ چاہے حق پر ہو، اس کا دل سختی اور خوف سے بھر جاتا ہے۔ جو کوئی آپ کو معاف کرتا ہے وہ گویا آپ کو اس معافی کے بدلے خرید لیتا ہے اور اپنی دشمنی کو دوستی اور محبت میں بدل دیتا ہے، اور جو کوئی آپ سے احسان کرتا ہے وہ گویا آپ کا مالک بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، جو بھی آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کو معاف کر دیں، اس پر احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے درگزر فرمائے گا اور آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ رب العزت نے فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو جو عفو و درگزر کی صفت اپنا کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی مغفرت اور اس کی جنت پا لیتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں عفو و درگزر کا خلق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔